نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذين اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے۔ طائف کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی طواف سے ہے۔ طوف کا معنی ہوتا ہے پھرنے والا، چکر لگانے والا، طواف بھی چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ تو خیال بھی کیسے ہوتا ہے؟ خیال آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہے، طواف کی طرح چکر لگاتا رہتا نا آپ کے ذہن میں۔ تو طائف یا طیف اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ۔ ان الذین اتقوا، اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی شیطان کے وسوسے آتے ہیں، ان کو بھی شیطان پریشان کرتا ہے، لیکن ان کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے، ان کا عمل مختلف ہوتا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی خیال آتا ہے، تذکروا، وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، وہ نصیحت پکڑ لیتے ہیں، ان کو یاد آ جاتا ہے، وہ جاگ اٹھتے ہیں، یہ شیطانی بات ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں یہ شیطان کی بات ہے۔ عام لوگ شیطانی خیال کو نہیں پکڑ سکتے، اللہ سے ڈرنے والے، خدا کا خوف رکھنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، ان کا دل اتنا روشن ہوتا ہے، اتنا صاف ہوتا ہے، اتنا حساس ہوتا ہے کہ چھوٹی سی لکیر بھی پڑتی تو فوراً پہچان جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے زلزلہ آنے سے پہلے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ زلزلہ آ رہا ہے، لیکن ایسے حساس آلات جو زلزلے کی پہچان کے لیے لگائے گئے ہوتے ہیں، اس پر وہ پہلے سے ہی وہ ہل جل شروع ہو جاتی ہے، زمین کے اندر یا دور پار ہونے والی تبدیلیوں سے بھی وہ فوراً لرزنے لگتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کے جسم پہ ہاتھ لگا کے نہیں بتا سکتے کہ ٹیمپریچر کتنا ہے، لیکن وہ جو آلہ ہے اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح متقی شخص کا دل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرقان ڈال دیتے ہیں، وہ اچھے خیال اور شیطانی وسوسے کا فرق پہچانتے ہیں۔ اب اس کانٹیکسٹ میں شیطانی خیال کون سا؟ ویسے تو ہر زندگی کے موڑ پہ شیطان اپنا کام کرتا ہے، لیکن یہاں پر خذ العفو وامر بالعرف میں یہاں کیسا خیال؟ مثلا یہ خیال آئے کہ دیکھو فلاں شخص تمہاری ہر بات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، تمہاری تردید کر دیتا ہے، یا تمہارا مذاق اڑاتا ہے، یا تمہیں گالیاں دیتا ہے، تم پر اعتراض کرتا ہے، تمہیں برا بھلا کہتا ہے، اس کا تو تمہیں ضروری جواب دینا چاہیے۔ اب تو حد ہی ہو گئی، اب تو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، اب چپ نہیں رہا جا سکتا، اب مت خاموش رہو۔ تو شیطان کا یہ وسوسہ جب دین کا کام کرنے والے کے دل میں آتا ہے اور بڑی خوبصورت مصلحتوں کا جامہ اوڑھ کے آتا ہے کہ پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اللہ سے ڈرنے والے پھر بھی پہچان جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میرے دین کا تقاضا کچھ اور ہے۔ وہ ہر اس حرکت سے بخوبی واقف، ان کے ریڈار پہ وہ فوراً تصویر آ جاتی ہے کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، جو عام بندوں کو پتہ نہیں چلتی۔ کہتے نہیں، اس جواب میں، اس رویے میں دین کا نقصان ہے، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ اگر تھوڑے دن کے لیے لوگوں کو غلط فہمی ہو بھی گئی تو وقت آئے گا کہ وہ بادل چھٹ جائیں گے اور سب کچھ روشن ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو خوف نہیں کھانا، اگر آپ دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں۔
دین کی طرف سچے معنوں میں بلانے والا جو ہے وہ صرف وقتی صورتحال پہ نہیں نظر رکھتا، وہ آئندہ کو بھی دیکھتا ہے کہ دین والوں کے یا دین کے نام پر کیے ہوئے جھگڑوں کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، نقصان کیا ہوگا، ماحول پہ کیا اثر پڑے گا. اس لیے مجھے صبر کرنا ہے، مجھے رک جانا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فوراً ان کو اللہ کی کوئی بات، اللہ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے. فاذا هم مبصرون، تو وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کو انجام نظر آنے لگتا ہے. تو گویا اللہ کا تقوی اور خوف سب سے بڑی ڈھال ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، کہ جب بھی اس کے اندر ایک نیگیٹو تھنکنگ یا نیگیٹو اپروچ ڈیولپ ہونے لگتی ہے تو اللہ کا تقوی فوراً بتا دیتا ہے کہ یہ تمہارا طریقہ نہیں، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں. وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، ان کے کن کے بھائی؟ شیطان کے بھائی. يَمُدُّونَهُمْ، کھینچتے ہیں ان کو، کہاں؟ فی الغی، گمراہی میں. ثم لا يقصرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. یعنی جب آپ کسی کو دین کی بات بتانے لگتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ ہی بتا رہے، ادھر سے شیطان بھی متحرک ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے شیطان اپنا کام شروع کر دیتا. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، وہ ان کے دوست، رشتہ دار، انسانی شیطان سب آ جاتے ہیں، وہ ان کو تھپکی دیتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو اور یہ سب غلط ہیں، یہ تو سب. ایسے میں انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے کہ ساری قوتیں تو وہی ہیں، وہی کھینچے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف. تو ایسے میں بھی پریشان نہیں ہونا. ایک اگر ہم بات سوچ کے نکلا کریں نا کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو بہت سی چیزوں سے آپ بے فکر ہو جائیں گے. کیونکہ انسان جب اتنی محنت کرتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، اینڈ آف دا ڈے دیکھتا ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھے، تو پھر انسان کہتا ہے ایسے ہی وقت ضائع کیا. نہیں، یہ لفظ بولنا بھی آپ کے عمل کو ضائع کر دے گا. ایسے ہی وقت ضائع کیا. کیا اچھے کام میں وقت گزارنا وقت ضائع کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کو تو آپ کی کوشش دیکھنی ہے، اس نے تھوڑی دیکھنا ہے کتنا نتیجہ نکلا اور کیا نکلا. تو کبھی اگر اچھے کام کا کوئی اچھا نتیجہ سامنے نہ آئے تو بھی اچھے الفاظ میں اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اس پہ تبصرہ کرنا ہے. اور وہ تو حقیقت بار بار قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. من یہد اللہ فہو المہتدی وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب نہیں لائے تم ان کے پاس کوئی نشانی. آیتن، آیتن سے مراد یہاں کیا ہے؟ آیت بھی مراد ہے اور معجزہ بھی. یعنی کوئی قرآنی سورت یا آیت اگر اس کے نازل ہونے میں دیر ہو جاتی تو کافر کیا کہتے؟ قالو، وہ کہتے لولا اجتبیتہا، کیوں نہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی منتخب کر لی، خود کیوں نہیں کوئی چیز اپنے لیے چن لی، اپنی مرضی سے اب تک تمہیں کوئی آیت بنا کے لے آنی چاہیے تھی. حالانکہ ان کو اس میں سمجھنا کیا تھا کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تو فوراً آیتیں اپنے پاس سے گھڑ کے لاتے جاتے. اور اگر اس سے مراد معجزہ لیا جائے تو بارہا وہ مطالبے کرتے تھے کہ کوئی معجزہ لاؤ، اگر تم نبی ہو تو ثابت کر دکھاؤ. جواب میں کیا کہا گیا؟ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میرے رب کی طرف سے مجھے وحی کی گئی ہے. یعنی جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے بذریعہ وحی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں. ھذا بصائر من ربکم، یہ کھلی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. بصائر بصیرت سے ہے،
کھلی دلیل، عقلی دلیل، دل کی بینائی، یعنی اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بہت سی آیات نازل کی ہیں قرآن میں، کھلے کھلے دلائل موجود ہیں، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو، جسے ایمان لانا ہو اسی کو یہ سب فائدہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتاب بھیجی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں کے لیے بصیرت بنے، لوگوں کو اللہ کا کلام اٹریکٹ کرے، وہ کلام سے محبت کرے، نہ کہ اس طرح کے کھلونوں سے۔ اور اللہ کا کلام آیا بھی کس لیے ہے دنیا میں؟ تاکہ لوگوں کی سوچ بدلے، ان کا عمل بدلے، ان کا تعلق اللہ تعالی سے جڑے، ان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو۔ معجزوں کی کثرت سے یہ سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جاتا اور لوگ بس طلسماتی عجوبوں میں گم رہتے۔ دین جو ہے وہ کسی عجوبے میں کھو جانے کا نام نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دین کے نام پر لوگوں نے کشف، کرامات، عجائبات، خواب، معجزات، کیا کیا چیزیں منسوب کر رکھی ہیں، اور بعض اوقات آپ کے پاس آ کے پہلی بات یہ پوچھتے ہیں آپ کو خواب کس قسم کے آتے ہیں؟ کیا آپ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی؟ مجھ سے کسی نے کہا کہ میں آپ کے درس میں اس وقت آؤں گی جب آپ مجھے اپنا کوئی ایسا خواب بتائیں گی کہ آپ کو کسی بزرگ کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زیارت ہوئی ہو۔ یعنی آپ چاہے جو مرضی پڑھیں، پڑھائیں، کریں، کرائیں، کسی چیز سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہاں اگر آپ کوئی خواب سنائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہی دلیل جو ہے، یہی چیز اس دور میں لوگوں کو فیسینیٹ کرتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک عوامی دین میں ہمارے ہاں جتنے کام ہو رہے ہیں اس میں انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ بہت بڑھ گیا ہے۔ چلے شادی تو شادی کا موقع ہے، غم کے موقع پر آپ دیکھیں ایک ایک موقع شادی سے کم کا نہیں ہے، اسی طرح کی گپ شپ ہوتی، کھانا پینا، انٹرٹینمنٹ، اور لوگ اکٹھے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کسی تفریح پہ ہیں، کپڑوں کا مقابلہ چل رہا ہے۔ پھر اسی طرح دین کے نام پر اور جیسے بہت سی محفلیں ہوتی، الائچی کھا رہے ہیں سب بیٹھ کے، عطر چھڑک رہے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں، رنگ برنگ کے پھول ہاتھوں میں دیتے ہیں، اس کے اندر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یوں لگتا ہے نا جیسے ایک انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ بڑھ گیا ہے روحانیت سے۔ تو بات یہ ہے کہ دین کا اصل مقصود کیا ہے، دین کی اسپرٹ کیا ہے؟ بندے کا تعلق اللہ تعالی سے جڑ جائے، بیچ میں سے باقی سب ہٹ جائیں، بندے اور رب کے درمیان ڈائریکٹ کمیونیکیشن شروع ہو جائے، بندہ اپنے رب کے آگے سر جھکانے والا ہو، اس سے مانگنے والا ہو، اس سے ڈرنے والا ہو، اس کو یاد کرنے والا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً دین ہی کے نام پر قائم کی جانے والی مجلسوں میں جو دعوت و تذکیر، واعظ و نصیحت کا کام ہوتا ہے، اس میں ایک بڑا حصہ اس قسم کے واقعات، قصے، کہانیاں، خواب، کشف، کرامات، معجزات، برکات، فضیلتیں، ان چیزوں سے لیس ہوتا ہے، کیونکہ عوام اس سے مسرور ہوتے ہیں، عوام اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کہانیاں سننا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ تو حالانکہ دین کی اصل اسپرٹ کیا ہے؟ لوگوں کا مخلوق کا خالق سے رابطہ۔ ایاک نعبد، یہ جو لفظ ہے نا سورۃ الفاتحہ میں، ایاک نعبد، صرف تیری، تو یوں لگتا ہے ہر چیز جھڑ گئی، ہر چیز ہٹ گئی، صرف اس کے ساتھ ایک رابطہ ہو گیا، اس کے آگے سر جھک رہا ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیل رہے ہیں، اور اس سے ہی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اسی سے مدد مانگی، اسی پہ توکل، اسی پہ یقین، اسی پہ بھروسہ، وہی سب کچھ۔ ھذا بصائر من ربکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیوں اور معجزات کے جواب میں کیا پیش کیا؟ کیا کہا؟ آنکھیں کھول کے دیکھ لو، کائنات میں بہت کچھ بکھرا ہوا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اس کے لیے تو ایمان چاہیے نا، جس کے اندر ایمان ہوگا اس پر تو اللہ پاک کا ایک ایک لفظ
اس کے دل کے اندر اترتا چلا جائے گا، ٹھنڈک بن کے جذب ہوتا چلا جائے گا، وہ تو آخری قطرے تک سے بھی فائدہ اٹھا لے گا. اور اگر ایمان نہ پیدا ہوا تو ظاہری چمک دمک تھوڑے دن کے لیے ہی کام آئے گی اور پھر بھول بھلا جائے گی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ بصائر ہدایت اور رحمت جب تم کو سنائی جا رہی ہو، پڑھی جا رہی ہو، تو کیا کرو، اس سے فائدہ کب ہوگا؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو. استماع ایک ہوتا ہے سمع سننا، ایک ہوتا ہے استماع دوسرا درجہ، اور ایک ہوتا ہے استماع لے لام کے صلے کے ساتھ، یہ تیسری ڈگری ہوتی ہے سننے کی. یہاں پر یہ تیسرا درجہ بتایا جا رہا ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، پوری توجہ سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. مکی صورت ہے. مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو کے نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ طواف کر سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. اونچی آواز سے قرآن بھی وہاں نہیں پڑھنے دیتے تھے. مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں تو جس رب کا وہ گھر تھا، اس گھر میں اسی رب کا کلام پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اونچی آواز میں. سب سے پہلے سب سے اونچی آواز میں کس نے پڑھا تھا؟ حضرت ابوبکر نے. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ اتنا مارا گیا تھا ان کو، بالکل یوں لگتا تھا کہ ختم ہو جائیں گے. اور پھر علل اعلان کس نے آ کے پڑھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی پہلی کوشش جو ہوئی تھی حضرت ابوبکر کی، اس کے بعد ریئیکشن بہت شدید ہوا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بلند آواز سے پڑھا. تو نہیں پڑھنے دیتے تھے. کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ وہ کہتے تھے اسے سن کر ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو جاتے ہیں، انفلوئنس ہو جاتے ہیں اس سے. اور انہوں نے آپس میں بھی سمجھوتا کر رکھا تھا کہ کوئی نہیں سنے گا، اور کبھی کبھی چپ کے چوری چوری جا کے سنتے بھی تھے، کیونکہ وہ زبان دان تھے، شاعری کے ماہر تھے، انہیں پتا تھا یہ کلام کیا. اصل میں ہماری یہ لینگویج نہیں نا، اس لیے ہم اس سے وہ لطف نہیں اٹھا پاتے جو اصل زبان دان اٹھا سکتا ہے. کیونکہ وہ جانتے تھے، ان کو چپ کرا دیا تھا نا اس قرآن نے، معجز تھا، عاجز کر دیا تھا کہ بڑے سے بڑے شاعر جو تھے وہ خاموش ہو گئے تھے. مثلا لبید کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے انا آتیناک الکوثر خانہ کعبہ میں لٹکی ہوئی دیکھی، پڑھی، تو اس کے بعد کہا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں. اور اس کے بعد کہا میں آج شاعری سے استعفیٰ دیتا ہوں، آج کے بعد شعر نہیں لکھوں گا کیونکہ مجھ سے بہتر کلام آ گیا. تو اتنا زیادہ دلوں کو ہلا دینے والا یہ کلام، اسے جو بھی سن لیتا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا. اور انہوں نے ایک اور بھی تدبیر کر رکھی تھی جس کا آگے جا کے آپ پڑھیں گے. وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں غل مچا دو، شور مچاؤ. جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو خوب ہنگامہ کرو، کسی کے کان میں کچھ نہ سنے. یہ ایک چال وہ چلتے تھے سازش کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میری بات نہیں سنو گے، یہ کلام نہیں سنو گے، کیوں شور کرتے ہو؟ خاموش رہو، سن کے تو دیکھو. لعلکم ترحمون، شاید تم پہ بھی رحم ہو جائے، تم بھی اس کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ. تو اس سے ایک بہت بڑی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا سننا باعث رحمت ہے. جو قرآن کو غور سے سنتا ہے خاموش رہ کر، تو اس پر اللہ کی رحمت آتی. تو اس لیے توجہ سے سنا کریں. تو اگرچہ اس آیت کا جو شان نزول ہے یا کانٹیکسٹ ہے وہ تو یہ ہے، لیکن اب یہ حکم عام ہے ہم سب کے لیے بھی، اس لیے کہ یہ صرف 1400 سال پہلے کے کفار مکہ کے لیے تو نہیں آیت. حکم عام ہے، آج کے دور کے لیے بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے. کیونکہ اگر سن بھی رہے ہیں اور ساتھ بول بھی رہے ہیں تو آپ صحیح نہیں سن سکیں گے. اب اس میں خاص طور پر جب انسان عبادت کے لیے سن رہا ہو یا پڑھ رہا ہو یا کسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو خاموشی انتہائی ضروری ہے. پھر آپس کی بات چیت، کسر پسر، اشارے یا کسی بھی طرح سے لکھ کے باتیں کرنا، یہ سب کچھ ممنوع ہے. اگر آپ اللہ کے کلام کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دیں گے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، تو اس کی رحمت بھی آپ کی بجائے کہیں اور چلی جائے گی جو اس کا مستحق ہوگا. اللہ نے تو اپنی ذات پہ رحمت لکھ رکھی ہے، وہ تو رحیم ہے، لیکن کیا آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا آپ مستحق ہیں؟ کیا آپ طلبگار ہیں؟ کیا آپ اس کو کھینچنے والے ہیں؟
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب یہ ہے کہ خاص طور پر نماز کی تلاوت، تعلیم کے وقت، عبادت کے وقت سننا تو فرض کے درجے میں آتا ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت یہ بھی ہے کہ اگر عام حالات میں انسان کوئی کام کاج کرتے ہوئے سن رہا ہو تو بھی سننے کی اجازت ہے، جبکہ پوری طرح توجہ نہ ہو۔ مثلاً آپ کیسٹ لگا کے گھر میں اپنے کچن میں کھانا بھی پکا رہے ہیں یا کوئی اور کام کریں اور کیسٹ لگی اور آپ کے کان سن رہے ہیں، بس اتنا ہے کہ آپ خاموش ہیں اور کان سنیں لیکن پوری توجہ نہیں ہے اس میں، تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جب اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے تو ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے کام کاج چھوڑا کے کہا کہ بیٹھ جاؤ اب صرف سنو، یعنی ساتھ میں کام کاج کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ مسئلہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے نا کہ جب ٹیپ لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر ہم کوئی کام نہ کیا کریں، نہیں کر سکتے کام۔ اگر آپ گھر میں اپنی قراءت ٹھیک کرنے کے لیے بار بار سنو تاکہ میرا لہجہ پختہ ہو، کیونکہ سننے سے ہی بولنا آتا ہے، سننے سے ہی آپ کی قراءت ٹھیک ہو سکتی ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیپشنل صورتیں کیا ہیں۔ مثلاً آپ نے نہیں لگایا، کسی اور نے ٹیپ لگایا ہوا ہے، اب آپ کیا کریں؟ آپ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کام کاج بھی بوقت ضرورت کیے جا سکتے ہیں جب آپ علم کی مجلس میں نہ ہو، نماز میں نہ ہو۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جہری قرات کرتے تھے تہجد میں، لیکن ازواج مطہرات سو رہی ہوتی تھی اور بعض اوقات نیم نیند کی اور جاگنے اور سونے کے درمیان کی حالت میں، تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا ان کو کہ تم اپنی نیند چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھو، چونکہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں تمہارے پاس تو تم سنو بیٹھ کے۔ یعنی قرآن لگا ہوا اور کوئی سو جائے تو بے ادبی نہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا نا گاڑی میں آپ نے لگایا، سنتے سنتے آپ کو نیند آ گئی، پھر آپ کی آنکھ کھلی تو ابھی لگا ہوا تھا، تو ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی نعوذ باللہ بے ادبی کی ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں رہا۔ اور اگر ہم یہ اس کو بے ادبی سمجھ کے تو لگائیں ہی نہ، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کون سا وقت ہے جب آپ پوری دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کے تو پھر آپ سنیں گے، وہ تو وقت ہی نہیں آئے گا، مشکل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی نماز میں اتنی جہری قرات کرتے تھے کہ گھر سے باہر بھی آپ کی آواز سنی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں رات کو پڑاؤ ڈالنے کے بعد صبح کو فرمایا کہ میں نے اپنے اشعری رفقائے سفر کو ان کی تلاوت کی آوازوں سے رات کے اندھیرے میں پہچان لیا کہ ان کے خیمے کس طرف ہیں اور کہاں ہیں، اگرچہ دن میں مجھے ان کے جائے قیام کا علم نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اشعری لوگ جو تھے ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ ابو موسیٰ الاشعری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ اتنی خوبصورت قرات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ تمہیں آل داؤد کے مزامیر، یعنی آواز کی جو خوبصورتی ہے یا سوز ہے جو آواز کا، وہ ایسا ہی دیا گیا جیسے آل داؤد کو دیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی نا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو ان کی نسل میں بھی گئی تھی آل داؤد۔ تو وہ رات کو کہیں پڑھ رہے تھے تو جدھر سے آواز آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے وہ لوگ کہاں کہاں تھے، ان کے خیموں کو میں نے پہچان لیا آواز سے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ اپنا کام چھوڑ کے ان کے خیمے کے پاس جا کے پھر سننے بیٹھ جائیں۔ اور پھر اسی طرح باقی لوگ سو بھی رہے تھے تو آپ نے یہ نہیں کہ سب کو اٹھا بٹھایا، دیکھو وہ لوگ قرات کر رہے ہیں، اٹھو تم اور سنو، غور سے سنو، کیونکہ قرات کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی سو رہا ہو تو بلا وجہ اونچی ٹیپ لگا کر دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں، کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے کھانے میں یا باتوں میں مشغول ہے تو آپ ٹیپ لگا دیں اور اس کو چپ کرا دیں، یہ زیادتی ہوگی۔ یعنی لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے، اور اگر آپ اکیلے گھر میں کام بھی کر رہے ہیں، قرات بھی لگی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کرو اپنے رب کا، یاد کرو اپنے رب کو۔ کیسے؟ فی نفسک، اپنے دل میں۔ کسی کو یاد کرنے کا سب سے خوبصورت اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ پہلے درجے پہ یاد کہاں آتی ہے؟ فی نفسک، دل میں۔ لیکن کیسے؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، یعنی اللہ کی یاد کا اثر تمہارے جسم پہ بھی ہو، وہ یاد تمہیں عاجز کر دے، یعنی تمہارے اندر خشوع و خضوع پیدا کرے۔ اب دیکھیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جب اس کی یاد آتی ہے تو آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ ایک سوز اور ایک اداسی اور ایک تضرع کی ہوتی ہے نا، ایک قدرتی بات ہے کہ یاد کے ساتھ ہی ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ تو اللہ کی یاد آنے کے ساتھ اس کا اثر کچھ جسم پہ، کچھ دل دماغ پہ، کچھ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور خوف کے ساتھ۔
اور خیفتن کا ایک معنی خفیتن بھی کہا گیا، یعنی چپکے چپکے. اور کیسے یاد کرو؟ یاد میں دل انوالو ہو، عاجزی ہو، خوف ہو، ودون الجہر، اور اونچی آواز کیے بغیر. جہر کس کو کہتے ہیں؟ اونچی آواز، یعنی زور کی آواز کی بجائے کم آواز کے ساتھ، یعنی صرف دل میں ہی نہ سوچو بلکہ منہ سے بھی بولو کچھ. اور بولتے ہوئے آواز کیسی ہونی چاہیے؟ پست، ہلکی. یعنی یہاں اختیار دیا جا رہا ہے، دل میں بھی یاد کر سکتے ہو، زبان سے بھی، لیکن زبان سے جب یاد کرو گے تو چیخ چلا کے نہیں، شور مچا کے نہیں، ہنگامہ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ درمیانے درجے کی آواز میں جس میں ادب اور احترام ہو. اور بہت زور سے تلاوت کرنا بھی منع ہے. اتنا چیخ چلا کے گلا پھاڑ کے یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے. یعنی اس میں بھی ایک سوز ہو، کیونکہ بہت چلا کے آپ بولتے ہیں آواز پھٹ جاتی ہے، سوز ختم ہو جاتا ہے اور دل کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، پھر صرف حلق ہی بول رہا ہوتا ہے. تو جس ذکر میں دل انوالو ہو پھر وہ چیخ چلا کے ہو ہی نہیں پاتا. وہ تو آپ پھر مدہوش ہو کے اور بے ہوش ہو کے اور اپنی عقل حواس کھو کے پھر آپ جتنا چاہیں اونچا بولیں. ودون الجہر من القول، اور بغیر اونچی آواز کے. کیسے اور کب؟ بالغدو والآصال، صبح اور شام. صبح و شام اس کو یاد کیا کرو، دن رات اس کو یاد کیا کرو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، وہ اللہ کو ہر وقت یاد کرتے تھے. اور صبح شام بول کر سارے اوقات بھی مراد ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ اگر صبح یاد کیا اور پھر شام تو پھر صبح اور شام کے بیچ میں خود بخود آ گئے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلین میں سے نہ ہونا. اور سب سے بڑی غفلت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنے خالق کو بھول جائے، اس کو یاد نہ کرے، اپنے محسن کو بھول جائے. کیونکہ غفلت پر آخرت میں جواب طلبی ہوگی، مواخذہ ہوگا. پیچھے پڑ چکے نا آپ. کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے بالکل غافل تھے. اور ایک اور آیت میں بھی غافلین کا لفظ گزرا ہے پیچھے قریب ہی، کیونکہ وہاں بھی غفلت کی بڑی سخت سی بات تھی. کوئی 179 کہ جو لوگ اپنے دل سے، آنکھوں سے، کانوں سے کام نہیں لیتے جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں؟ اولئک ھم الغافلون، جو غافل ہیں. یعنی اگر انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو ایک طرح سے جانوروں کی سطح پہ اتر آتا ہے. اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ نمبر 1، دل میں، یعنی دل ہی دل میں اس کو یاد کرتے رہیں. بس نہ کوئی چیز دیکھیں تو اس کو یاد کریں، کوئی نعمت دیکھیں، کوئی چیز کھائیں تو اس کو یاد کریں، صبح اٹھیں تو یاد کریں، چلیں تو ذکر کریں، بیٹھیں تو. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ مسنون اذکار دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے کوئی نہ کوئی ذکر بتایا. یعنی حتیٰ کہ تہجد کے وقت آپ اٹھتے تھے اس کا الگ ذکر ہے، پھر خیر نماز وغیرہ تو ایک ویسے ہی ذکر کی قسم ہے، پھر اس کے بعد واش روم جاتے ہوئے، واپس آتے ہوئے، پھر وضو کرنے سے پہلے، وضو کرنے کے بعد، پھر کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کپڑا پہننے سے پہلے، گھر سے نکلتے وقت، گھر داخل ہوتے وقت، آئینہ دیکھتے وقت، کسی سے ملاقات کرتے وقت، بازار میں سودا سلف لیتے وقت، ہر موقع کا ذکر. سوتے وقت، برا خواب آنے پہ، اچھا خواب آنے پہ، مرغا بولنے پہ، گدھا بولنے پہ، یعنی یہ جو عام طور پہ چیزیں ہمارے آس پاس آوازیں جن کی آتی رہتی ہیں، بجلی کڑکنے پہ، شام ہونے پہ، سویر ہونے پہ، کتنے ذکر ہے نا. اگر ہم صرف ان اذکار میں ہی سنت کی پیروی شروع کر دیں تو ہمارا ایک بڑا وقت ذکر میں گزر جائے. اور مشکل نہیں ہے یہ تو، یہ کہ چلتے پھرتے آپ کر سکتے نا. نہیں کوئی بھی چیز ہوئی، کوئی نعمت دیکھے الحمدللہ، کسی چیز کو دیکھ کے دل خوش ہو ماشاء اللہ، اگر وعدہ کریں تو انشاءاللہ. یعنی ہر موقع پہ آپ دیکھیں گے کہ ذکر ہوگا اللہ کا. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. پھر یعنی یہ تو ایک قسم ہے نا کہ انسان دل میں یاد کرے، دوسرا یہ کہ زبان سے یاد کرے، تیسرا یہ کہ زبان اور دل دونوں ہی شامل حال ہوں، پورا دھیان ہو. یہ ہے اصل ذکر کا طریقہ جس میں دل اور زبان اور توجہ پوری کی پوری ہو. لیکن ہر وقت یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دل کی کیفیتیں ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی نا. لیکن اگر دھیان کے بغیر بھی ذکر ہو رہا ہو، صرف زبان سے بھی ہو رہا ہو، تو اس کا بھی ثواب ہے. یہ مت سوچیں کہ اس پر کوئی اجر نہیں ہے، اس پر بھی اجر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.